الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أظله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 4 فروری 2023 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد حنفیہ بڈھے والا تحصیل سہیوال ضلع سرگودا میں قاری گلزار دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج کی یہ تاریخ ہم نے تقریباً 3 – 3.5 ماہ پہلے طے کی ہے اور رب کریم نے اپنے فضل اور احسان سے آپ کی خدمت میں بالعافیہ پہنچا دیا۔ میرے دوستو، ابھی حافظ زہیب صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ گفتگو کر رہے تھے اور مجھے اپنا بچپنا یاد آیا۔ غالباً سن 97 کی بات ہوگی، میری کچھ 11 سال عمر تھی، جبل استقامت حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کے یوں موجودگی میں میری بات ہوئی تھی۔ تو میرے علم میں نہیں ہے، حضرت نے دست شفقت پتہ نہیں کس وجہ سے رکھا، اٹھے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس دنوں میں کوئی اچھی بات تھی۔ ان کی اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے آج تک میں کسی بڑے مجمع میں کبھی بھی اگر یوں پریشرائز ہونے لگوں تو وہ تھپکی مجھے آج بھی تائید دیتی ہے۔ یہ بچے گفتگو کر رہے تھے، یقیناً ان کے اساتذہ کی تربیت اس میں بول رہی تھی، والدین کی دعائیں بول رہی تھی، مجھے اپنا بچپنا یاد آ رہا تھا۔ میری دعا ہے رب کریم اسے چڑھتے سورج کی طرح شاد اور آباد رکھے۔ میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کے حوالے سے میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ساتھیوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور یہ رسول کریم پر نازل ہوئی ہے۔ حضور پاک کے دل میں کچھ خواہشات ابھرتی تھی قرآن کریم کے لیے، وہ خواہش میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ رکوع نمبر 1، رب کریم نے اس خواہش کو بھی ذکر فرمایا اور اس خواہش کی وجہ کو بھی ذکر فرمایا اور اس خواہش کے تکمیل کے ارادے کو بھی رب نے اپنی ذمہ داری فرمایا۔
وجہ کیا تھی؟ خواہش کیا تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا، رسالت مآب کی خواہش یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جبرائیل امین قرآن کو اتار رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قرآن کریم کو جلدی جلدی یاد کر لیا جائے۔ جب یہ قرآن جلدی یاد ہو جائے گا تو اگلی نسلوں تک پہنچانا ضروری ہے، اگلی قوم کے بچوں تک پہنچانا ضروری ہے، آمدہ قوم کو اس سے بہرور کرنا ضروری ہے۔ تو حضور پاک نے اس کے لیے ایک ترکیب یہ رکھی، جبرائیل امین نازل کرنے کے لیے آیتیں پڑھنا شروع کرتے، ابھی انہوں نے آیات مکمل نہ کی ہوتی، حضور پاک ساتھ دہرانا شروع کر دیتے، جبرائیل بھی پڑھ رہے ہوتے، حضور بھی پڑھ رہے ہوتے۔ رب کریم نے اس سے منع فرمایا، آیت نازل فرمائی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ یہ کام مت فرمائیے کہ جبرائیل امین بھی پڑھے، رسول کریم آپ بھی پڑھیں، یوں مت فرمائیے۔ سوال اٹھتا ہے، اللہ میں بغیر وجہ کے تو نہیں پڑھ رہا، اے اللہ میرے سامنے تو ریزن، وجہ، سبب، بنیاد موجود ہے، وہ بنیاد یہ ہے میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ اگلی نسلوں تک قرآن پہنچ سکے۔ یہ حضور پاک کی خواہش۔ رب نے جواب دیا لِتَعْجَلَ بِهِ، یہ لام کو تعلیلیہ کہتے ہیں، وجہ والی لام کہتے ہیں۔ فرمایا محبوبم ہم جانتے ہیں آپ بغیر وجہ کے نہیں پڑھ رہے، ہمارے علم میں ہے آپ بغیر سبب کے نہیں پڑھ رہے، آپ کی چاہت، آپ کی کوشش، آپ کی تمنی یہ ہے کہ یہ کلام جو رب کی طرف سے اتر رہا یہ اگلی نسلوں تک پہنچے، اس لیے جلدی فرمائی۔ تو بے فکر رہیے، کسی قسم کی ٹینشن، کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی فکر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہت آپ کی ہے اگلی نسلوں تک پہنچے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ قرآن نازل ہو کے اکٹھا لکھا کیسے جائے گا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، یہ کام آپ کے خدا کا ہے۔ توجہ، جب یہ حضور پاک سے رب نے وعدہ کیا، چاہت مصطفیٰ، وعدہ خدا، یہ دونوں باتیں سامنے رکھیں تو آج اس مدرسے میں حفظ کی کلاس قائم کرنے کی وجہ سامنے آ جاتی ہے۔ قاری محمد گلزار نے یہاں گلشن قائم کیا، بھائی کیوں کیا؟ اسے کوئی اور کام نہیں ملتا، اس کے ساتھ بھی تو پیٹ لگا ہے، اس کو بھی تو دنیا کمانی ہے، آل اولاد اس کی بھی ہے، خاندان اس کا بھی ہے، فیملی ممبر اس کے بھی ہیں۔ اس نے مدرسہ قائم کیوں کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے طلبہ کو پڑھانے کی؟ کیا وجہ ہے سارا دن سر کھپا کے ان کو قرآن یاد کرانے کی؟ بھائی ایک ہی وجہ ہے، چاہت مصطفیٰ ہے، وعدہ خدا ہے۔ حضور کی چاہت اسی مدرسے میں پوری ہو رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان بندوں پہ اپنے حکم اور وعدے کو پورا کر دیا۔ دیکھو اب بچے کے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے، کیوں؟ پگڑی پہننے میں تو کوئی پہن لے، لیکن اس پگڑی کو دستار فضیلت، افضلیت، درجہ، مرتبہ، حیثیت، ویلیو، مقام دینے والی پگڑی کیوں کہتے ہیں؟ میرے دوستو، سرگودا کے غیوروں، بنیادی وجہ یہ ہے اس بچے نے وہ ڈگری حاصل کی ہے۔ اس دھرتی پہ ساری ڈگریاں ایک طرف، حفظ قرآن ایک طرف، میٹرک لے لیں، ایف اے لے لیں، بیچلر لے لیں، ماسٹر لے لیں، ایم فل لے لیں، پی ایچ ڈی لے لیں، فلسفی آف ڈاکٹریٹ، جتنی تعلیمات آپ لے لیں، وہ ساری تعلیمات کا تعلق اس وقت تک ہے جب تک آنکھ پھڑک رہی ہے، زبان چل رہی ہے، نبض جاری ہے، سانس جاری ہے، اس وقت تک ہے۔ لیکن اس تعلیم کا اثر دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ میرے دوستو، اس بنیاد پہ کہ حضور کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے لیے
اس کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو وقف کیا ہے، ان کے اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہے، معاونین نے انہیں پڑھوایا ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں اپنے نبی کی خواہش کا احترام ہے۔ آج ہم کہتے ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت قبول ہے، اپنی اولاد اللہ کے راستے میں دینا قبول کیوں نہیں؟ ہم حضور پاک کی چاہت کا احترام نہیں کر سکتے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے پاک پیغمبر کا، ہم مؤمن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم رسالت مآب علیہ السلام کے امتی ہیں، تو اپنے نبی کی چاہت کا احترام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کا حسن، میرے پاک پیغمبر کی جوانی، میرے پاک پیغمبر کی صلاحیت کوئی عام صلاحیت نہیں ہے۔ مسند میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا۔ کیا معنی؟ فرمایا ابو بکر یہ سورۃ الہود اور اس جیسی صورتیں، یعنی قرآن کریم جس میں آخرت کا ذکر ہے، یہ نازل ہوا تو اس کے نزول نے ابو بکر تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ ساتھیوں میں ایک لفظ پوچھتا ہوں، جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، اچھے معنی دارت کیا مطلب؟ حضور اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلنا کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ نزول قرآن، یعنی کیوں؟ قرآن کریم پہاڑ پہ آتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل جاتا، وہ کلام آج آپ اور ہم سب پڑھتے ہیں۔ ابھی اس حافظ نے پڑھا، نہ یہ جلا نہ ہم جلے، نہ ہم ریزہ ریزہ ہوئے نہ ہم مرے، تو بھئی ہم پہاڑ سے زیادہ پاورفل ہیں، ہم پہاڑ سے زیادہ تگڑے ہیں، ہمارے اندر طاقت دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں پہاڑ جل جاتے، ریزہ ریزہ ہو کے روئی کے پھمبوں کی طرح اڑ رہے ہوتے، ہمیں تو کچھ نہ ہوا، ہماری زبان نہ جلی، ہمارا دل نہ دکھا، ہمیں تکلیف نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس پورے تکلیف کو اللہ نے تجھے اور مجھے بچانے کے لیے اکیلے رسول اللہ کے سینے سے قرآن گزار کے میرے نبی نے اکیلے تکلیف کو برداشت کر لیا، اکیلے مصطفیٰ نے برداشت کی۔ پاور دیکھیں میرے پاک پیغمبر کی، صلاحیت دیکھیں رسالت مآب کی، قوت دیکھیں نبی پاک کی، اکیلے اس پورے کلام کے نزول کی دقت و حدت و شدت و تکلیف کو اپنے سینے سے گزروا کر برداشت کر لیا۔ امت کو وہ قرآن دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، جسے پڑھو گے جلنا تو چھوڑ دو، بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ میرے دوستو، اسے کہتے ہیں شیبتنی ابو بکر، اس نزول قرآن کی تکلیف و شدت و حدت میں اکیلے نبی نے برداشت کی، تو ابو بکر تیرے نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ سرگودا کے شاہینوں میں ایک جملہ پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، مجھے اپنے والد کی جائیداد کی قدر ہے، ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کمائی کی قدر ہے۔ کیوں؟ میرے والد کا پسینہ لگا ہے، میرے دادا کا خون لگا ہے، میرے آبا و اجداد کی محنتیں ہیں۔ میں زمین کا قدردان، میں تجارت کا قدردان، میں کاروبار کا قدردان، میں اپنی قوم قبیلے کے پیشے کا قدردان۔ کیوں؟ میرے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ ہاں قدر کرنی چاہیے، لیکن میرے تمام آبا و اجداد مل کے بھی پیغمبر کی جوتی پہ قربان ہیں۔ مجھے رسول اللہ کی قربانی کا احساس کیوں نہیں ہے؟ مجھے رسالت مآب کی تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہے؟ رسالت مآب نے جو تکلیف برداشت کی نزول قرآن کی وجہ سے، جو اپنے سینے میں پیغمبر نے تکلیف برداشت کی ہے، کیا ہم اس تکلیف کے بدلے میں اپنی اولادوں کو اس مدرسے میں قرآن کے لیے واقف نہیں کر سکتے؟ کہاں بیٹھے ہم لوگ؟ آج عالم دین مدرسے میں ہیں، بیٹھ کے کہے داخلہ لے لو، پڑھنا پڑھانا شروع کر دو، قرآن کریم پڑھا لو۔ اجی مولویاں دیتے اور کام ہی کوئی نہیں،
بابا مولویوں کو پتا ہے نبی پاک کی تکلیف کا احساس ہے، اسی وجہ سے انہیں مدرسے قائم کر کے اگلی نسلوں تک قرآن پہنچانا ہے، چاہے کوئی بولتا پھرے، چاہے کوئی کہتا پھرے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ میں کسی گھر میں جاؤں اور بچے کو کوئی ملتے ہوئے یہ پوچھے کہ کون سی سورت پڑھتا ہے، کون سا پارا حفظ کرتا ہے، سارے پوچھتے ہیں جی کون سی کلاس پڑھتا ہے، کس اسکول میں پڑھتا ہے، اب کون سی کلاس پڑھے گا، اب کون سی پڑھ چکا۔ بھائیو، اس تعلیم سے میں منع نہیں کرتا، اسکول کالجز یونیورسٹیز ہماری ضرورت تھی، ہے اور رہے گی، لیکن وہ دنیا تک ہے، یہ تعلیم دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی۔ آج ہم خود اپنی اولاد کو نہیں لگاتے، اور عالم یہ ہے کہ آج یہ حال ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے باپ فوت ہو جائے نا، یا ماں فوت ہو جائے کسی کی، اولاد کو جنازے کے الفاظ نہیں آتے، پوچھنا پڑتا ہے مولوی دسو ہی سانو اسی کی پڑھنا ہے، یہ 4 باری اللہ اکبر پہلے تے کی ہے، دوسرے تے کی ہے، تیسرے چوتھے تے کی پڑھنا دسو، یا صرف تکبیریں ہی پڑھنے لے۔ مولویوں کو بتانا پڑتا ہے، اللہ اکبر، شرم کا مقام ہے۔ ناراض نہ ہو تو میں جملہ کہتا ہوں، یہ بوتل کے ڈھکن میں ہمیں چلو بھر پانی لے کے ڈوب بننا چاہیے۔ میں نے ایسے ایسے جنازے پڑھائے ہیں جس میں باپ کا بیٹا فوت ہو گیا، نوجوان ہے، شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، کچھ عرصے بعد بچہ فوت ہو گیا۔ جب جنازے کا وقت آیا نا، یہ کچھ ٹائم پہلے میرے آ کے پاس آ کہتے استاد جی جنازہ آپ نے پڑھانا ہے لیکن مجھے یاد کرا دیں، میں اپنے نابالغ بچے کا جنازہ کیسے پڑھوں گا۔ اللہم اجعل حلنا اللہم اجعل حالنا کا فرق ہی نہیں پتا، حالانکہ وہ جنازہ نہیں ہے، وہ تو دعا ہے اپنے لیے، اجروں و ذخرا ہے۔ کیا مانا؟ اس میں لفظ پڑھتے ہیں نا، اجروں و ذخرا، اجر کہتے ہیں تنخواہ کو، ذخر کہتے ہیں فریز بینک بیلنس کو، ذخیرے کو۔ اللہ اس میرے غم کو میری تنخواہ بنا کے ذخرہ اپنے پاس ذخیرہ بنا لے، قیامت میں پل صراط پہ آتے ہوئے گرنے لگوں تو یہ مجھے بچا لے۔ یہ لفظ ہم نے اپنے نابالغ بچے کی اولاد پہ پڑھنے، یہ بھی نہیں پتا۔ میں ایک جنازہ پڑھانے گیا، میں نے تکبیریں بھی بتائیں، نیت بھی بتائی۔ ہاں بھائی سارے پورے ہو گئے؟ جی پورے ہو گئے۔ نیت کریں؟ جی کریں۔ میں نے قبلہ رخ ہو کے یوں ہاتھ اٹھائے، اس میرے بائیں ہاتھ پہ اس میت کے بیٹے نے پکڑا، سر ایکسکیوز می 1 منٹ، جی بیٹا۔ میں نے یہ سمجھا کہ بچہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابا کا جنازہ میں پڑھاتا ہوں۔ اگر بیٹا پڑھائے باپ کا جنازہ بہت اچھی بات ہے، میں فوراً پیچھے ہٹنے لگا کہ اگر یہ پڑھاتا ہے تو یہ پڑھائے، میں پیچھے پڑھ لوں گا، کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں تھی، سوال کچھ اور تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لوں۔ یہ 12ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے، 12ویں کلاس تک تو اس کے باپ نے فیسز بھری، اسے پڑھایا، ایک ایک کتاب کی ٹیوشن اس زمانے میں 500 پہ ہوتی تھی، آج کل تو 2,000 پہ ایک ایک کلاس کی ایک ایک کتاب کی ٹیوشن ہے، پورے ایک سبجیکٹ، پورے کلاس کی بات بھی نہیں کر رہا کہ آپ پورے نصاب کی بات کر لیں، اس پر محنت لگائی۔ لیکن جاتے ہوئے بیٹا باپ کو جنازے کا تحفہ نہ دے سکے، کیا فائدہ؟ ہم سکول کالجز سے منع نہیں کرتے، علماء کہتے ہیں سکول سے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ورنہ علاج معاشرے میں کون کرے گا۔ سکول میں انجینئرز پیدا ہوتے ہیں، ایٹوکیٹ کے ماہر پیدا ہوتے ہیں، یہ نو کنسٹرکشن اور تعمیرات کون کرے گا؟ سڑکیں کون بنائے گا؟ گلیاں کون بنائے گا؟ انجینئرز۔ سکول میں ایڈوکیٹ وکیل پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون دان ہوتے ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ ججز پیدا ہوتے ہیں، اساتذہ ٹیچرز پیدا ہوتے ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ لیکن یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں، یہ دنیاوی ہیں۔ آخرت کی ضرورت ہے کل قیامت میں اللہ کی دربار میں آئیں تو کوئی ایسے تعلقات ہوں اللہ تعالی سے، کوئی ایسا ریلیشن شپ قائم ہو چکا ہو کہ ایک بندہ کوئی سفارش کے 2 بول بولے، میرے گناہوں پہ پردہ چل جنت۔ اسے کہتے ہیں سفارش، سفارشی۔
وہ کون ہوگا؟ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اس دھرتی کے سب سے عقل مند انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، رسالت مآب نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فی فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ من اہل بیتہ عشرۃ کلہم وجبت علیہ النار۔ رسالت مآب کا فرمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں وہ شخص جس نے قرآن کریم پڑھا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کے حرام کو حرام جانا، جو قرآن نے کہا اس پہ عمل کیا، تو رب کریم اسے تو جنت دیں گے، لیکن اسے ایک پیکج دیں گے، پیکج۔ وہ پیکج کیا ہوگا؟ اس پاک کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے تیرا خاندانی بندہ ہو، باہر والے تو بات میں دیکھیں گے، عشرۃ من اہل بیتہ، ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، 10 بندے وہ لے آ، کلہم وجبت علیہ النار، جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہو، ہتھکڑیاں جہنم کی لگ چکی ہو، بیڑیاں جہنم کی پہنا دی گئی ہو، لباس جہنمی پہنا دیا گیا ہو، بستر جہنم کا الاٹ کر دیا گیا ہو، جہنم کی جیل کا 12 نمبر اسے دیکھ کے جہنمی بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہو، واہ قرآن والا جا، او 10 بندے لے آ، میں ان کی جہنم کا فیصلہ ختم کر کے تیرے قرآن کی وجہ سے جنتی بناؤں۔ یہ چیز مجھے میٹرک لیول پہ نہیں ملتی، مجھے ایف اے لیول پہ نہیں ملتی، مجھے بیچلر لیول پہ نہیں ملتی، مجھے ماسٹر لیول پہ نہیں ملتی، یہ چیز ملتی ہے تو اللہ کے قرآن پہ ملتی ہے، نبی کے فرمان پہ ملتی ہے۔ میرے دوستو، اس بنیاد پہ آج یہ درد دل آپ سے بانٹنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ یہ علماء کرام کا مکمل ایک گلدستہ اگر آپ سے مخاطب ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ بنیاد کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان علماء نے پڑھا ہے۔ میرے نبی کے سینے میں درد دل یہی تھا، اللہ یہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے؟ رسول اللہ کی چاہت یہی تھی، مولا یہ کلام آگے جائے گا کیسے؟ میرے دوستو، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ آپ مدینہ طیبہ جائیے، بدر جائیے، وہاں جامع مسجد العریش ہے، عریش کہتے ہیں چھتے کو، اس کے مسجد میں آپ ٹھہریے، وہاں آج بھی مکمل وہ واقعہ لکھا ہوا ہے، نہیں تو علماء سے سن لیجئے۔ 313 آدمی ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ، اور حضور پاک علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، تہبند پہنا ہوا ہے اور اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ حضور پاک نے یوں دعا شروع کی ہے، یوں 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 یوں، ادھر ہاتھ پہنچے ہیں، حتی رأیت بیاض ابطی۔ صحابہ فرماتے رسالت مآب علیہ السلام کے یوں ہاتھ پہنچے، ہم نے ان جگہوں کی سفیدی تک دیکھی۔ حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا کیا ہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض۔ مولا میں اپنی محنت، اپنی کوشش کر کے یہ کلمہ والے، قرآن والے، شریعت والے، دین والے، اسلام والے چند معدود بندے لے کر آیا ہوں، 1000 کافر اسلحہ سے لیس، قوت سے لیس، مال و دولت سے لیس، سواریوں سے لیس، شراب کے نشے میں بدمست ہاتھی بنے ہوئے، آج میرے صحابہ کے مارنے کے لیے آئے ہیں، میری مولا حفاظت تو نے کرنی ہے۔ اور حضور پاک نے آگے اپنی رائے پیش فرمائی، اللہ اگر یہ مٹ گئے، انتہلک ہذہ العصابہ، یہ مٹ گئے، لا تعبد فی الارض، پھر زمین میں تیری عبادت کیسے ہوگی؟ اس موقع پہ حضور رو رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے جو اللہ کے رسول کو دعا میں جا کر کہے یا رسول اللہ اب تو آدھی رات گزر گئی، اب تو پونی رات گزر گئی، اب تو صبح ہونے کو ہے، آپ دعا پہ دعا مانگی جا رہے ہیں، اللہ آپ کی دعا نہیں لوٹائے گا۔ ایک ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں، حضرت ابو بکر آئے ہیں اور رسالت مآب کی مہر نبوت کو بوسہ دے کے چمٹ جاتے ہیں، یا رسول اللہ بس ہو گئی،
اس دھرتی پہ آپ کے ان مقدس آنسوؤں کو رب ضائع نہیں کرے گا. اس ریت پہ آپ کے آنسو گرے, اللہ آپ کے دامن کو خالی نہیں لوٹائے گا. یا رسول اللہ بس ہو گئی. حضور پاک نے دعا ختم کی. یہ پیغمبر رویا کیوں ہے؟ اس نبی کے آنسو کیوں آئے ہیں؟ کہ شریعت آگے تک جائے نا, دین آگے تک جائے, ورنہ یہ میری جماعت ختم ہو گئی تو کیسے جائے گا. آج ہمیں رب نے صلاحیت دی ہے کہ ہماری اولادیں ہیں یا ہم خود, ہماری مال دولت ہے, ہماری جوانی ہے, ہماری صلاحیت ہے, تو ہم کل قیامت میں حضور سے سفارش کی امید تو رکھتے ہیں. جب آقا کے دربار پہ جائیں, یا رسول اللہ سفارش کر دیں رب بخش دے, اور حضور پوچھ لیں کہ تجھے مال بھی ملا تھا, دولت بھی ملی تھی, جوانی بھی ملی تھی, خود نہیں پڑھا تھا قرآن اور دین, تو اولاد تھی, کسی اولاد کو اس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ بس اس پہ فیصلہ کر لیں. آج رات آپ جب سوئیں نا, یوں تکیے پہ سر رکھے نا, صرف 5 منٹ بھی, یار میں بہت سخاوت کر رہا ہوں, 3 منٹ اس کو دینا کہ یار یہ بندہ درد دل لے کر کیا آیا تھا. آج میں نے ظہر کی نماز کا وضو کراچی میں کیا ہے, اور ظہر آ کے پڑھی میں نے لاہور میں. یہ میں مسلسل آپ کے پاس جو چل کے آ رہا ہوں, وجہ معاملہ بھئی ہمارے لیے بھی تو ہمارے اساتذہ کے ہاتھ اٹھے ہیں نا, ہمارے لیے بھی تو ہمارے ماں باپ روئے ہیں نا, وہ بھی تو مصلی پہ بیٹھے ہیں. کیا میرے ماں باپ کو پڑھانے کے لیے یا ان حضرات کے والدین کو دین پڑھانے, ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا تھا؟ انہیں دنیاوی ضرورتیں نہیں تھیں, انہیں دنیا میں نہیں رہنا تھا, تو کیوں پڑھایا ان کے ماں باپ نے؟ وجہ بابا ان کے ماں باپ کے سینے میں حضور پاک کی خواہش کا احترام تھا کہ میرے نبی کے آنسو لگے ہیں, میرے نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدلی ہے, میرے نبی نے اس پہ قربانی دی ہے, اور اگر میری اولاد حضور کے دین پہ لگ جائے, سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. میرے دوستو اصل یہی ہے. میں آپ سے کوئی چندے کی اپیل کے لیے نہیں بیٹھا, میں بندے کی اپیل کے لیے بیٹھا ہوں. آپ لوگ یہ طے کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں گے. بیٹا 1 منٹ آؤ, مجھے ایک جملہ بتائیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. یہ قرآن کریم پڑھ چکا ہے, رب کریم اس کو بالغ فرمائے اور بڑی عمر عطا فرمائے. جب یہ مصلی پر جائے گا, یہ امامت کرے گا, اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ امام کہاں ہوتا ہے, وہ مقتدیوں کے اس اگلی جگہ پہ ہوتا ہے جو اس امام کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کی اولاد کی دنیا کی عزت ہے, آخرت میں اس سے بڑھ کے ہوگی. یہ اس جگہ ٹھہرے گا, اس مصلی کو سنبھالے گا کہ اس کے آگے تو چھوڑیں, اس کے برابر, اس کے اپوزٹ بھی کوئی نہیں ہوگا. میرے دوستو یہ دنیا کی عزت ہے, آخرت کی عزتیں تو اس سے بڑھ کے ہیں. آخرت کی تو کئی عزتیں ہیں. جو حدیث پاک ہے نا حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ کی, کہ من قرأ القرآن البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. یہ جو حدیث پاک ہے, حضرت معاذ جہنی فرماتے ہیں, رسالت مآب نے فرمایا جس بچے نے قرآن پڑھا اس کے ماں باپ کے لیے بھی عزت و عظمت ہے کہ اسے سر پہ تاج ملا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کے ہوگی. پتہ ہے کیا مطلب؟ کیا مطلب سورج کی روشنی سے بڑھ کے ہوگی؟ سورج کے قریب جاؤ تو جل جاؤ گے. ماں باپ کے سر پہ اگر سورج سے بڑھ کے روشنی آ گئی تو ساتھ والے تو بچ بھی نہیں پائیں گے. کئی معنی ہیں, ان میں ایک مراد مجازی یہ بھی ہے کہ جب سورج آتا ہے نا تو اعلان نہیں کرنا پڑتا اسپیکر پہ, لوگو اعلان سنیں سورج چڑھ گیا ہے. جی نہیں, دلیل آنے کی سورج ہی ہوتا. سورج آیا, اس کا آنا اس کی دلیل ہے. پورے دنیا کو پتہ چل گیا سورج چڑھ گیا. چاہے بندہ گھر میں بیٹھا ہے نا, کھڑکی کھولی ہے, وہ سورج آیا, پردہ ہٹا جی سورج آ گیا. کیا مانا؟ فرمائے جب ماں باپ آئیں گے حافظ قرآن کے, ان کے سر پہ جو تاج فرشتے سجائیں گے, اس انعام اور فضیلت کا اتنا اعلان ہوگا کہ جنت کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا جنتی بیٹھا ہوگا, یہ اطلاع اس کو بھی مل جائے گی کہ آج کی ہیڈ لائن ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجا, ضوءہ احسن من ضوء الشمس.
فما لو كانت في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا, یہی فرمایا. اور ہم خوش قسمت ہیں پاکستان والے کہ اس صحابی نے جس نے یہ روایت کی ہے, حضرت معاذ جوہنی, ان کی قبر مبارک ہمارے ملک میں. آپ جائیے محبوب گوٹ سکھر, ان کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے. حضرت عمرو ابن ابسہ ہے, حضرت معاذ جوہنی ہے رضی اللہ, ایک اور صحابی ہیں. ان صحابہ قبور وہاں موجود ہیں. ہمیں کم از کم اتنا, آپ ناراض نہ ہو تو مجھے لفظ بولنے دیں, ہمیں اتنی تو اسلامی حیا کر لینی چاہیے کہ میری اولادیں اگر اسکول پڑھی ہیں تو قرآن بھی پڑھیں, وہ دین بھی پڑھیں, وہ شریعت بھی پڑھیں, وہ ایمان و اسلام و مذہب بھی پڑھیں, تاکہ میری اولاد مجھے بتا پائے ابا اماں ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں یہ پیغام دیتا ہے. اور میرے دوستو, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عالم بنا دیا, حافظ بنا دیا, قاری بنا دیا, مولوی بنا دیا, کہاں سے کھائے گا؟ یاد رکھیں, یہ دین والا ایسے کھائے گا کہ دنیا دیکھتی رہے گی. آؤ میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں. صحابہ کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ مسجد میں موجود ہیں اور مہمان آئے ہیں. اس زمانے کا جو ہوٹل ہوتا تھا جہاں سے آپ اور ہم چائے لیتے ہیں, وہ دودھ پلوانے کی ترتیب تھی. بھئی یہ کوئی مہمان ہے تو اس سے دودھ لے لو. امام صاحب نے شاگرد کو بھیجا, اور نے جا کے کہہ دیا بھئی مہمان آئے ہوئے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جی 10 پیالے 8 پیالے 5 پیالے دودھ کے بھیج دے. جو ہوٹل کا شاگرد دودھ لے کر آیا, امام ابو حنیفہ کی نظر اس پہ پڑی اور اسے کہا بیٹا آپ نے بہت اچھے طریقے سے میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے, یہ دودھ کے پیالے اٹھانا بھی آپ آنا. کہ جی اوکے. وہ آیا پیالے اٹھانے تو فرمایا بیٹا کیا نام ہے؟ جی میرا نام یعقوب ہے. ابا جی کا کیا نام ہے؟ میرا ابا فوت ہوا ہے, ابراہیم کچھ عرصہ پہلے فوت نہیں ہوا. اچھا آپ اس کے بیٹے ہیں, آپ تو یتیم ہیں. جی حضرت میں یتیم ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہا میں اس ہوٹل پہ کام کرتا ہوں. کیا ملتا ہے؟ کہا 1 ہفتے کا 1 درہم ملتا ہے, میں اپنی اماں کو جا کر دیتا ہوں, میری اماں گھر کا خرچ پورا کرتی ہے. کہا بیٹا میں تمہیں 2 درہم دوں گا. کہا آپ کیا کام کروائیں گے؟ کہا میں کام نہیں کرواؤں گا, یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں, یہ پڑھ لو, ہفتے بعد مجھ سے 2 درہم لے لینا. انہوں نے کہا جی واہ موجیں ہی لگ گئے نے. اوکے بات ہے. انہوں نے پیالے دیے, استاد کو واپس بیٹھ گیا. ہفتہ پورا ہوا, گھر میں جا کے ماں کو 2 درہم دیے. کہا کس نے دیے؟ کہا استاد نے دیے. ماں نے سمجھا ہوٹل کا استاد. وہ آئی ہوٹل والے کو, کہا اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے میرے بیٹے کی یتیمی دیکھی, اس کی امداد کی ہے. کہا کیڑی امداد؟ وہ میں نہیں کی تھی, وہ مولوی دیتے نے, اتھے بیٹھے مولوی پڑھ رہا تیرا پتر. وہ آئی امام ابو حنیفہ کے پاس, بڑی زجر کے ساتھ بات کی, خودداری کے ساتھ اس عورت نے, کہ میرے بچے کی یتیمی سے آپ فائدہ لے رہے, آپ نے اسے اپنے پاس پڑھنے بٹھا دیا, ہمیں نہیں چاہیے اس کی تعلیم, اٹھاؤ ہم وہاں بھیجیں گے. تو آج کا مولوی ہے تو کل کہیں چلا جائے, میرے بچے کا کیا ہوگا, اس کو سیکھنے دو باہر کا کچھ ہنر. اٹھا کر بٹھا دی. امام صاحب کے پھر مہمان آئے اور وہی یعقوب دودھ دینے آیا. اب امام صاحب نے دوسری آفر کی, کہا بیٹا 5 درہم ہفتے کے, اماں کو راضی کر, مجھ سے لے لینا. بچہ پھر بیٹھ گیا. ہفتے بعد 5 درہم. ماں نے کہا کہاں؟ کہا اسی مولوی نے دی. ماں پھر آئی, اس بار اس کا لہجہ قدر نرم تھا. کہا میرے بیٹے کا مستقبل برباد کرتے ہو, بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ اس بات پہ امام صاحب کو جلال آیا اور ایک آسمان کی طرف دیکھ کے جملہ فرمایا کہ بوڑھی اماں تیرا غصہ اپنی جگہ بجا ہے, لیکن جو اس فقیر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے. ایک وقت آئے گا تیرا بچہ بادشاہوں سے بھی افضل غذا کھائے گا, اسے چھوڑ دے, اسے حضور کی تعلیم حاصل کرنے دے, اسے محروم نہ کر. عورت کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا, وہ چلی گئی. اس نے کہا اوکے 5 درہم ہفتے کے ملتے رہے. پتہ ہے یہ یعقوب ابن ابراہیم کون ہے؟ دنیا سے امام قاضی ابو یوسف کہتی ہے.
یہ اصل نام ان کا یعقوب ابن ابراہیم ہے. سلطنت عباسیہ میں جب یہ چیف جسٹس آف دا سلطنت عباسیہ بنے، جسے قاضی القضات کہتے ہیں، اور ان کی قضاء کا نفاذ بغداد سے لے کر کوہ کاف کی چوٹیوں تک تھا. پورا رشیا، پورا چائنا، بڑے بڑے بر اعظم، یہ ان کی سلطنت کے محتاط تھے. حتیٰ کہ ابو جعفر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یوں جا رہا تھا نا، اوپر سے بادل، تو اس نے بادل کو دیکھ کے کہا ادھر نہیں برستا، جہاں بھی برسے گا ہماری اسلامی سلطنت اتنی بڑی ہے، وہاں کا خراج ہمارے خزانے میں آئے گا. ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ایک ملک میں غروب ہوا، دوسرے میں طلوع ہوا. اور قاضی ابو یوسف یہی بچہ یعقوب ابن ابراہیم قاضی القضات بنا. اور ایک دن ہارون الرشید جیسے بادشاہ نے انہیں پستہ، بادام، فالودہ، اخروٹ، یہ اس طرح کی چیزیں، مغزیات جسے ہم کہتے ہیں یہ ڈرائی فروٹ، یہ بھجوائے. اور انہوں نے لینے سے کچھ تامل کیا تو اس نے کہا حضرت لیجئے، یہ ہمیں تو ہفتے کے ہفتے ملتے ہیں، آپ کے لیے روزانہ آئیں گے. یہ جملہ کہنا تھا، قاضی ابو یوسف پھوٹ پھوٹ کے رویا. رحمہ اللہ علی ابی حنیفہ، اے کاش آج میرے استاد زندہ ہوتے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور وہ یہ دیکھتے کہ اس نے جو میری اماں سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس شخص کے وعدے کو پورا کیا کہ آج وہ خوراک جو بادشاہ کو کبھی کبھی مل رہی ہے وہ ہمیں مل رہی ہے. میرے دوستو، میری بات کا مطلب صرف ایک جملہ سمجھانا ہے کہ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں صرف دنیاوی تعلیم تک، صرف اسکول کالجز تک پڑھا کے بس میرا بچہ نماز پڑھتا ہے بہت ہو گیا. بابا قبر میں پوچھو گی. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ عن النعیم، عن نعیم من ہے. علماء سے پوچھے اس پر دو زیر کیوں ہے، وہ کہیں گے یہ تنوین تنکیر ہے. تنوین تنکیر کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں کہتے ہیں کامن نون، عربی میں کہتے ہیں نکرہ. کیا مطلب؟ یعنی ہر نعمت کے بارے میں، چاہے بڑی ہو، چاہے درمیانی ہو، چاہے چھوٹی ہو، جو اللہ کی نعمت ہوگی اللہ اس کے بارے میں قیامت میں پوچھے گا. یہ نعمت حاصل ہوئی، اس پر تم نے کیسے قبضہ کیا، اس کو تم نے کیسے استعمال کیا، اس کو کیسے صلاحیتوں میں رکھا، اس کے بارے میں چیک اینڈ بیلنس، سوالات و جوابات رب کریں گے. تو اولاد سے بڑھ کے نعمت اور کون سی ہوگی؟ اولاد سے بڑھ کے نعمت کون سی ہوگی؟ اور رب کریم پوچھیں بتا اس نعمت کو میرے نبی کے آنسوؤں پہ تو نے نہیں لگایا، میرے نبی کی تکلیف دیکھ کے نہیں لگایا، میرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدلنے کی حدیث سننے کے باوجود بھی تو نے دین پہ نہیں لگایا. بتاؤ میرے بھائیو ہم کیا جواب دیں گے؟ بس آج ہمیں اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے. میں اپنے بارے میں کہوں، میرے والد صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اور برحمت نازل فرمائے، میں چھوٹا بالکل آخری اولاد ہوں اپنے ماں باپ کی. میرے ابا جی نے کبھی مجھے نہیں کہا میرا بیٹا ہے، میرا صاحبزادہ ہے، میرا نور نظر لخت جگر ہے، اللہ اسے خوش رکھے. یوں نہیں کہتے تھے. کوئی پوچھتا نا یہ کون ہے تو ابا جی میرے بارے میں سریکی زبان میں کہتے اللہ دا دیتا ہو یا مال ہے، اللہ رسول دا مخلص تھیوے تا جیوے نہیں تا ایندی میں کو لوڑ کوئی نہیں. اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ رسول کے ساتھ مخلص رہے تو رب زندگی دے ورنہ مر جائے. یہ جملہ کہتے. اور میں دل میں کڑتا کہ میرا ابا مجھے یہ جملہ کہتے. میں نے اپنی اماں کو شکایت لگائی. میری اماں بھی فوت ہو گئی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اور برحمت نازل فرمائے. میری اماں نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ابا جی کو کہا کہ تسا بال در دل رکھن واسطے آنکھوں چاہنا تسا کیوں آدھے ہوئے. یعنی اماں نے یہ ابا جی سے کہا کہ آپ کو ایسا بچے کے دل رکھنے کے لیے کیا لینا چاہیے. تو ابا جی پھر غصے میں پھر کہا نہیں اللہ دا مال ہے، اللہ رسول دا بڑے تا جیوے نہیں تا کوئی نہیں لوڑ میں کو. میں رو پڑا. میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر چپ کرایا. آج جانتا ہوں وہ بد دعا نہیں تھی، دعائیں تھی. آج سمجھتا ہوں وہ دعائیں تھی. میرے دوستو اپنی اولاد کو لگاؤ نا دین پر. کیا ہوتا ہے؟ کیوں اپنی اولاد کو بندہ دین نہیں پڑھائے گا؟ میرے دوستو آج ہم طے کریں
ہر گھر سے کوئی بندہ دین پڑھنے تو آئے نا, میری اولاد تو آئے, میری اولاد نہیں ہے تو میں آؤں. یار کسی نہ کسی زمرے میں رب نے پیسہ دیا تو پیسہ لگاؤ, اولاد دیا تو اولاد لگاؤ, جوانی دیا جوانی لگاؤ, صلاحیت دیا صلاحیتیں لگاؤ. ایک ہمارے مدرسے میں ایک شخص ہوتے تھے, ہمارے استاد جی کے پاس آ کے کہتے, اجی میں کو بہاری ماران دا ڈاند ہے, مجھے جھاڑو لگانے کا طریقہ آتا ہے, بس 1 گھنٹہ مجھ سے جھاڑو لگوا لو, میری اولاد نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, میں اور کچھ نہیں کر سکتا, مدرسے میں کسی کام میں تو مجھے لکھوا لو. میرے دوستو یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے. بس میں اسی درد دل پر اسی پیغام کو شیئر کرنے کے لیے آپ تک آیا ہوں کہ ہمیں اپنی جوانیاں, اپنی اولادیں, اپنی صلاحیتیں اللہ کے اس وعدے پر اور مصطفیٰ کی خواہش پر لگا دینے چاہیے. سلام ہے ان اولادوں کو جن کے ماں باپ نے دین کے لیے بھیجا, سلام ہے اس مال کو جو اللہ رسول کے دین پہ خرچ ہوا, اور سلام ہے اس جوانی اور صلاحیت کو جو رسالت مآب کی خواہش پر اور خدا کے وعدے پر قربان ہوئی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مغرب اور عشاء کے درمیان جھاڑو دینا درست ہے یا نہیں؟ جی بالکل درست ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان جھاڑو دینے میں شریعت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے. نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے چاہیے یا کھڑے ہو کے؟ نفل نماز کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, تھکاوٹ ہے, پھر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی گنجائش ہے, ورنہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا افضل بھی ہے, زیادہ ثواب بھی ہے. اکیلے نماز پڑھتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ بابا آپ جائیں, دوبارہ وضو کریں اور پھر آپ نماز شروع فرما دیں دوبارہ سے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو آپ کو پھر دوبارہ وضو تو کرنا ہی ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں پیچھے صفیں ہیں, اب میں چلوں گا کیسے, تو امام کے سامنے سترہ موجود ہوتا ہے, صف کے آگے چلنے میں حرج نہیں ہے, آپ آرام سے چل سکتے ہیں. بلکہ علماء نے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ وہ ناک کو پکڑ کے باہر چلا جائے تاکہ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہ کرے, لوگ سمجھیں اسے نقصیر آئی ہے, اس وجہ سے جا کے اس نے وضو کو دوبارہ اپڈیٹ کر لیا ہے اور وضو کر لے گا, اور اللہ خیر صلی اللہ. جزاکم اللہ تعالی.